السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک حضور کا نسب مبارک۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کا نسب مبارک۔ شہر مکہ یعنی مکہ شہر مکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بدولت آباد ہوا۔ اسی شہر میں حضرت عدنان ایک بہت ہی مشہور سردار گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے تھے۔ عرب کے بہت سے خاندان والے حضرت عدنان کی اولاد ہیں۔ خود ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عدنان ہی کی نسل سے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عدنان تک 21 پیڑھی ہے۔ کسی بھی انسان کے باپ دادا پردادا وغیرہ کو پشت اور پیڑھی کہتے ہیں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا جاتا ہے، اس کو زبانی خوب پختہ یاد کر ڈالو۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں عربی بھی لکھا ہے، عربی صلی اللہ علیہ وسلم بن حضرت عبداللہ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا یعنی والد کا نام جو ہے حضرت عبداللہ ہے، اور ان کے جو والد کا نام ہے بن حضرت عبد المطلب، پھر ان کے والد کا جو نام ہے بن حضرت ہاشم، پھر ان کے ابو کا نام ہے بن عبد مناف، پھر ان کے والد کا نام ہے بن قصا بن، پھر ان کے والد کا نام ہے کلاب بن، پھر ان کے والد کا نام ہے کعب، پھر ان کے والد کا نام ہے بن لوئی، پھر ان کے والد کا نام ہے بن غالب، پھر ان کے والد کا نام ہے بن فہر، پھر ان کے والد کا نام ہے بن مالک، پھر ان کے والد کا نام ہے بن نصر، پھر ان کے والد کا نام ہے بن کنانہ، پھر ان کے والد کا نام ہے بن خزیمہ بن، پھر ان کے والد کا نام ہے بن مدرکہ، پھر ان کے والد کا نام ہے بن الیاس، پھر ان کے والد کا نام ہے مزر، پھر ان کے والد کا نام ہے مزار، پھر ان کے والد کا نام ہے معاد، پھر ان کے والد کا نام ہے بن عدنان۔ عربی زبان میں بیٹے کو بن اور ابن کہتے ہیں، اور بیٹی کو بنتے کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے سرکار کو ابن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عبد الرحمن معین الدین خاں کا بیٹا ہے تو اس کو عبد الرحمن بن معین الدین کہا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب ہمارے سرکار کے دادا ہیں، اور حضرت ہاشم ہمارے سرکار کے پردادا ہیں، اور حضرت عبد مناف لکر دادا ہیں۔ چونکہ دادا بھی باپ ہی ہوتا ہے، اس لیے تم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب اور ابن ہاشم بھی کہہ سکتے ہو۔ یوں ہی تم ہمارے سرکار کو ابن عدنان ابن اسماعیل علیہ السلام اور ابن ابراہیم علیہ السلام کہنے کا بھی حق رکھتے ہو۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا پردادا وغیرہ یعنی حضرت عبداللہ سے حضرت عدنان تک یہ سب حضرات بڑی شریف طبیعت کے مالک ہو کر گزرے ہیں۔ ان کی عزت اور بڑائی کا لوہا پورے عرب والے مانے تھے۔ ان حضرات کے
کارنامے تم بڑی بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ یہاں ہم صرف حضرت فہر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے سلسلہ نسب میں 11ویں نمبر پر تم نے حضرت فہر کا نام پڑھا ہے۔ یہ جب شہر مکہ کے سردار ہوئے تو اس زمانے میں ملک یمن کا حاکم حسان بن عبد الکلال تھا۔ اس شخص کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ پورے عرب کے لوگ کعبے کا حج کرنے کے لیے مکہ میں تو حاضر ہوتے ہیں لیکن یمن میں کوئی نہیں آتا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں کعبہ ڈھا کر اس کے پتھر یمن میں اٹھا لاؤں اور یہیں کعبہ بنا دوں تو عرب کے لوگ مکہ جانا بند کر دیں گے اور کعبہ کا حج کرنے کے لیے مجبور ہو کر یمن میں جمع ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے ملک کی رونق اور عزت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اس نے فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ ادھر حضرت فہر کو جب خبر لگی کہ یمن کا لشکر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے بہت سے قبیلوں کو جمع کر کے حسان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خوب گھسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر میں یمن کی فوج ہار گئی۔ حسان گرفتار ہوا۔ 3 برس تک قید کی مصیبت جھیلنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعہ سے سارے عرب پر حضرت فہر کا رعب اور دہشت چھا گیا۔ اور یہ ذیل کلمات کے معنی اپنی کاپیوں میں لکھیں اور انہیں پختہ یاد کر لو۔ اس کو یاد کر لیجیے گا۔ تھوڑا اس میں دکھ صحیح سے نہیں رہا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔